تبلیغ میں جانا فرض واجب ہے یا نفل ہے؟ جس کی اصلاح تبلیغ میں جانے پر موقوف ہے. موقوف تھوڑا گاڑا لفظ ہو گیا ہے. بعض دفعہ آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ دیکھو برائی چھوڑنے کے لیے ماحول کا تبدیل کرنا ضروری ہے. ماحول تبدیل کرنا ضروری ہے. جس ماحول میں برائی کی عادت پڑتی ہے بعض دفعہ وہ اس ماحول میں چھوٹتا نہیں ہے, تو ماحول چینج کرنا ضروری ہے. تو جس کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ میں ماحول تبدیل کیے بغیر مجھ سے یہ برائی چھوٹے گی نہیں, تو اس کے لیے ماحول تبدیل کرنا ضروری. اور ماحول کہاں تبدیل ہوتا ہے؟ جا کے تبلیغ میں. تو اب ایسے آپ فقہی عبارتیں نکالنا شروع کر دو کہ تبلیغ میں سر روزہ لگانا واجب ہے یا فرض ہے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ 2 روٹیاں یا 1.5 روٹی کھانا فرض ہے یا نہیں ہے. بھائی جان بچانا فرض ہے. اب جان کیسے بچے گی یہ آپ فیصلہ کرو, کیا خیال ہے؟ اب کوئی کہے 2 پراٹھے کھانا اسلام میں نے پھر اللہ کے فضل سے 2 پراٹھے پھوڑ دیے صبح. اچھا میرے 2 پراٹھے سن کے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنا پھوڑتا ہوگا. 2 پراٹھے ہی پھوڑے ہیں 24 گھنٹے میں. افطاری ہماری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے, اور سموسے 2-4 نمٹائے. سموسہ دنیا چھوڑ دوں گا, سموسہ نہیں چھوڑوں گا بھائی. 2 دن چھوڑ کے دیکھا, مجھے اندازہ ہوا کہ آدمی دنیا چھوڑ دے افطاری میں سموسہ نہ چھوڑے. کم کھاؤ نا, بس 2-3 سموسے کھا لو, 4, 6, 5, 10, 25, 30, بس اس سے زیادہ. یہ سموسہ اور پکوڑا صرف رمضان میں ہی کھایا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ پورے سال تو ہم کھاتے نہیں ہیں. کون کھاتا ہے پورے سال سموسے پکوڑے؟ میں تو نہیں کھاتا. تو ایک رمضان ہی ہے, اس میں کھانے دو یار. ڈاکٹروں کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا. ڈاکٹروں کے YouTube پہ آ رہے ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر عرفان کا آیا تھا یہ سموسہ اتنا نقصان دہ. ایک دفعہ ڈاکٹر عرفان کی میرے سے ملاقات کراؤ, سموسے کو دہی چٹنی میں ملا کے کھلاؤں گا, اس کے بعد وہ کلپ اپنا ہٹا لیں گے. بولے نہیں بھائی, افطاری میں تو مزہ ہی اس کا ہے. خیر کہیں اور جا رہا ہوں میں. صحت کا خیال کیا کرو, اچھا ہے, لیکن سارا دن جب بھوکا ہوتا ہے نا آدمی تو پھر سب ہضم ہو جاتا ہے. اتنا نقصان نہیں دیتا یہ سب کچھ. تبلیغ میں جانا فرض ہے واجب. تو یہی بات ہے کہ جان بچانا فرض ہے. اب جان کیسے بچے گی یہ تو پتہ ہے نا, جان کہاں سے نکلتی ہے. ٹیچر نے ایک ماں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ تم اسکول میں سائنس پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے؟ تو اس نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے. تو ماں حیران کہ کھڑکی سے کہاں سے نکلتی؟ کہہ رہے ہیں وہ جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا, پڑوسیوں کی انٹی آتی ہیں ابو سے ملنے, جب آپ آتی ہو تو وہ اسے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. بچے بہت ہوشیار ہوتے ہیں, گھروں کے راز فاش کر رہے ہوتے ہیں. تو جان بچانا فرض ہے. اب وہ کیسے بچائی جائے یہ آپ کا ہیڈک ہے, تو اسلام یہ نہیں بتائے گا. ایک اہل حدیث عالم نے بہت طنز کیا ہے احناف پر نا. طنز یہ کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ نماز میں عورت ہاتھ یہاں باندھے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. نماز میں عورت دونوں پاؤں کو ملا کے کھڑی ہوگی, یہ حدیث سے دکھائیں. نماز میں عورت جب رکوع کرے گی تو تھوڑا جھکے گی, زیادہ نہیں جھکے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. سجدے میں یوں سمٹ کے کرے گی سجدہ, یہ حدیث سے دکھائیں. پھر جب زمین پہ بیٹھے گی تو سرین زمین پہ رکھے گی اور پاؤں کو ایسے کر کے نکال لے گی, یہ حدیث سے دکھائیں. تو اتنی ساری 15 چیزیں نکالی, اس پہ حدیث, اس پہ حدیث, اس پہ حدیث. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ہم یہ دکھا سکتے ہیں تواتر عملی سے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اس پر اجماع امت ہے. امام شافعی, امام حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل سب کا اتفاق ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی؟ سمٹ کے. اور یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے. یہ جیسے عورت صفا مروہ میں چلے گی, دوڑے گی نہیں, یہ حدیث سے کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں ہے حدیث میں. یہ تواتر سے. حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے, وہ ضعیف ہے, وہ بھی ان کا اپنا قول ہے, نبی کی حدیث نہیں ہے. حضرت عائشہ کا قول ہے کہ ایسے کرو, لیکن وہ بھی سند ثابت نہیں ہے. تو تواتر سے امت میں ایک عمل چلا آ رہا ہے کہ عورت صفا مروہ میں چلے گی, دوڑے گی نہیں. عورت رمل نہیں کرے گی جو پہلے 3 چکر میں ہم سینہ تان کے چلتے ہیں, یہ نہیں ہوگا. عورت لبیک آہستہ کہے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے ہی تواتر سے چلا آ رہا ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. تو سمٹ کے نماز پڑھنا یہ تواتر عملی سے ثابت ہے, اسلاف سے ثابت ہے, چاروں ائمہ کے اتفاق سے ثابت ہے. ہاں اب سمٹنا کیسے ہے اس کی ہر فقیہ نے اپنی اپنی تشریح کی ہے. بعض لوگوں کو ایسے لگا کہ ایسا کھڑے ہونے میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے تو انہوں نے کہا ایسے ہاتھ باندھے گی. بعض نے کہا گھٹنے ملائے تو اس میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے. تو اب اس پہ حدیث تک کا مطالبہ کرنا یہ کم علمی کی بات ہے. تو مدعی کے ذمے تو یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مدعا ہے وہ ثابت کر دے. تو فقہا نے اپنے حساب سے لکھ دیا کہ بھئی پاؤں ملائے گی, اس میں سمٹنے کا عمل زیادہ ہے. آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ملاؤ آپ, تو آپ کے پاس بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ. تو یہ جو اس طرح کے مطالبے ہیں نا, اس پہ بھی حدیث, اس پہ بھی حدیث, اس کی کم علمی اور جہالت کی بات ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں اہل علم پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. تو میں یہ واقعہ کس پہ سنا رہا تھا؟ ہاں, تو تبلیغ میں نکلنا واجب ہے, فرض ہے. یہ ٹیکنیکل بحث چھوڑ دو. اپنی اصلاح کرنا فرض ہے اور دین کو دنیا میں غالب کرنا فرض ہے. اب یہ اس کا آپ کے لیے سوٹیبل طریقہ کیا ہے یہ آپ خود فیصلہ کرو. سمجھتے ہو؟ عام عوام کے لیے تو تبلیغ سے بہتر کوئی راستہ ہے نہیں. لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی ہیں بھائی. ہم بھی تو سہ روزے کی جماعت آئی ہوئی تھی ہماری مسجد میں,
تو انہی کی برکت سے میں بھی دین کی طرف آیا ہوں. دین کی طرف تو ٹوٹے پھوٹے تو پہلے بھی تھے, یعنی پورا علم دین کی طرف. اچھا بھائی